الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے اس افسوسناک حادثے کی. پی آئی اے کے جہاز جو ہے آج چترال سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا جب فلائٹ 661 جو ہے وہ گر کر کریش ہو گیا. اس فلائٹ میں 47 افراد تھے، 5 کرو ممبر تھے اور ٹوٹل جو ہے 47 افراد تھے جو کہ جہاں بھاگ ہو گئے. آفیشلی تو اب تک بتایا گیا ہے کہ 40 لاشیں جو ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں جو ریسکیو آپریشن وہاں پہ جاری ہے. لیکن ان تمام افراد کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان کی فیملیز کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے اور ان کی مغفرت ہو. ان 47 افراد جو آج جاں بحق ہوئے اس حادثے میں، ان میں معروف جنید جمشید بھی تھے. مشہور شخصیت ہیں پاکستان کی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جب گانا گایا تو بہترین گایا، ایک شہرت کمائی، ایک نام کمایا. جب دین کی طرف راغب ہوئے تب بھی ہم نے دیکھا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بار بار کرتے رہے، بھرپور طریقے سے کرتے رہے. نعت پڑھی، اس میں بھی نام کمایا، بزنس کیا، اس میں بھی نام کمایا. اور میرے خیال سے اس سے بڑھ کر یہ اہم بات ہے کہ جو بھی شخص ان کے حوالے سے بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے کہ بہترین انسان تھے، زبردست انسان تھے، پروفیشنلی بھی، کیریئر میں بھی، لوگوں کے ساتھ جو ان کا ملنا جلنا تھا، ان تمام پہلو میں جو ہے ان کی زندگی ایک زبردست زندگی تھی. تو لوگوں کو بڑا شوق ہوا جب ان کو یہ پتا چلا کہ جنید جمشید صاحب بھی جو ہے اس جہاز میں موجود تھے. اور نہایت ہی افسوسناک بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ان کی لائف جو گزری ان کے ساتھیوں سے بھی بات کریں گے. لیکن جنید جمشید کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا اور وہ اس طریقے سے تھا کیونکہ کراچی میں جہاں میں رہتا ہوں بالکل میرے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں اور اسی مسجد میں وہ آنا جانا تھا جس مسجد میں ہم بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے وہاں پر. اور 2 مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ جماعت میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ جایا کرو ساتھ، تو میں ان سے یہی کہتا تھا جب آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا، کیونکہ جب آپ ہوتے ہیں تو اس میں مہمان نوازی بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے. اور ایک بات جو میں شاید کبھی بھی نہیں بھولوں گا، میرے کیریئر کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے تم ٹاک شو کرتے ہو، سیاستدان آتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی لڑایا نہیں کرو ان کو، کوئی ایسے سوال یا کوئی ایسا ماحول نہیں پیدا کیا کرو کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں، کیونکہ امت ویسے ہی ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس میں اگر تم جان بوجھ کے ان کو لڑواؤ گے، لوگوں کو دکھاؤ گے کہ ہمارے ہاں سیاستدان کس طریقے سے لڑتے ہیں، تو اس سے بڑا برا اثر ہوگا پورے سوسائٹی پر. تو یہ کام نہ کیا کرو، یہ کام غلط بھی ہے اور اس پہ گناہ بھی بہت ملے گا. تو یہ ایک ان کی ایڈوائس جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھوں. ہم اس پر بات کریں گے تفصیلاً. ہمارے ساتھ رضوان الحق صاحب موجود ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ. اور رضوان الحق صاحب جو ہے وہ وائٹل سائنس کے ممبر رہے، جنید جمشید کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے اور ابھی بھی ان سے تعلق تھا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. دیگر مہمان بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے جن کا ساتھ رہا ہے جنید جمشید صاحب کے ساتھ، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جو اس وقت ریسکیو ورک جاری ہے حویلیہ میں جہاں پر یہ پلین گرا تھا، اس پر بھی ہم پوائنٹ آف ویو لیں گے اپنے نمائندے کا. لیکن رضوان صاحب بہت ہی افسوسناک دن ہے آج سب کے لیے، سب دکھی ہیں، سب غمزدہ ہیں. جنید جمشید صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے. جی بلکہ انفیکٹ ٹو بی آنیسٹ ارلی ڈیز جنید اور میری افیلیشن جاتی ہے ارلی 80s کو. 81 82 میں جنید اسلام آباد میں ہوتے تھے. اس زمانے میں خدا بخشے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اب تو، وہ ایئر فورس میں تھے جی، اور میرے والد صاحب نیوی میں تھے. تو اسلام آباد میں ہم لوگ یہ نیول کمپلیکس میں ایک ساتھ ہی ہوتے تھے. اور ہی واز اے ویری فائن ٹینس پلیئر. یہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جے کی، ہم اس کو جے بولتے ہیں، جے ہمیشہ بولتے تھے، اس کا نک نیم جے تھا. اور یہ ٹینس بہت اچھی کھیلتا تھا اور مجھے شوق تھا اسکواش کا. تو جب بھی ہم ٹینس اسکواش اپنی ختم کرتے تھے تو ہمیشہ اکٹھے ہوتے تھے اور گٹار میں لے آتا تھا اور پھر جے کوئی 1-1.5 گھنٹہ نا گانے بس گنگناتا تھا. اور اس سے ہماری دوستی بہت بڑھ گئی. میں پھر ایونچولی کالج چلا گیا اور 86 میں جب میں کالج میں تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ایک بہت بڑا ایک نیشنل سانگ بہت بڑا ہٹ بنا ہے. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ وہ جے نے گایا تھا، دل دل پاکستان، دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان. میرے خیال سے اس سے بڑا ملی نغمہ نہیں ہے پاکستان میں. اگر قومی ترانہ ہے تو اس کے بعد دل دل پاکستان. بالکل شہزاد، بیکاز آئی ول گیو یو این ایگزامپل. میں نے وائٹل سائنس کے ساتھ کتنے کانسرٹس کیے ہم لوگوں نے اکٹھے جے کے ساتھ.
starting from early 90s till mid 90s. دنیا میں ہم نے شوز کیے یورپ میں, USA, کینیڈا, مڈل ایسٹ, ہر جگہ جی. اور آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں, دل دل پاکستان جب بھی ہوتا تھا اور جب پرفارم کیا جاتا تھا تو پاکستانی سے زیادہ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے نا, فارینرز فار ایگزامپل, جو اس ملک کے لوگ تھے, وہ آتے تھے خاص طور پہ صرف دل دل پاکستان سننے کو, اور ان کو ایک پنچ لائن ہمیشہ آتی تھی, دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان, وہ انہوں نے میمورائز کی ہوتی تھی. تو اٹ واز اے ہیوج ہٹ. ایبسلیوٹلی, کوئی اس میں شک کی بات نہیں, اور اسی طرح کی باتیں میں آپ سے کرتا رہوں گا رضوان صاحب, جو اچھی باتیں ہیں, اور میرے خیال سے جیسے میں نے کہا ہر شخص ان کی تعریف کر رہا ہے. لیکن پہلے ہم جائیں گے اپنے نمائندے کی طرف. عاطف ہمارے وہاں پر موجود ہے جہاں پر یہ پلین کریش ہوا ہے, ریسکیو ورک وہاں پر جاری ہے. عاطف ذرا بتائیے گا یہ ریسکیو ورک کہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس وقت کیا کام ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی ہاں, یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت وہاں پہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ جاری ہے. تقریباً 42 کے قریب جو لاشیں ہیں انہیں جو ہیں وہ لاش ہے جی عاطف آواز آ رہی ہے, نکالا جا چکا ہے, اور اس وقت ان کو ایبٹ آباد جو ہے منتقل کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ بلیک باکس جو تھا اس جہاز کا وہ وہاں سے مل چکا ہے, اور آرمی والوں نے اس کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا ہے, اور اسے وہ اس کو لے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر اس کو بھی چیک کیا جائے گا. اور یہاں پہ اس وقت جو ہے ہر طرف جو ہے سوگوار فضا ہے, اور اس وقت لاشوں کی جو ہے وہ جو ہے مزید جو ہے وہ تلاش جاری ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو آئینی شاہدین سے جب ہماری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جہاز جو ہے کاگ کی طرف آ کے گرا ہے. اس سے پہلے یہ ہری پور کے علاقے میں کیلیگ اور دیگر جو ہے ان علاقوں میں گیا ہے, اور پائلٹ نے آبادی کو جو ہے بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد آ کے اس پہاڑی سے ٹکرایا اور نیچے آیا ہے. جی جی, اس پہ تھوڑا سا مجھے تفصیل بتائے گا اس کی کہ اینی شاہدین کو پہلے ہی جو آپ بات کر رہے تھے ان سے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پلین جو ہے وہ کہیں کریش ہونے والا ہے, یہ پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا ان کو؟ جی ہاں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاز جو ہے اس نے 2-3 جو ہے وہ چکر لگائے, اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یا اس جہاز کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, یا وہ جہاز جو ہے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں پہ اس کا پائلٹ کے جہاز کو وہ لینڈ کر سکے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز تھوڑا سا ڈگمگا رہا تھا جہاں پائلٹ سے, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ سنبھال سکے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اوپر جو ہے پہاڑیوں کے اوپر اور آبادیوں کے اوپر گھومتا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو کاگ جو ہے حویلیوں کے قریب اس جگہ پہ آ کے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ کریش ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک آگ کے جو شعلے تھے وہ اٹھے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ مقامی لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے, اور انہوں نے اس آگ کو قابو ڈالنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایک پہاڑی ایریا تھا, وہاں پہ جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں یا پولیس تھی وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد جو ہے موقع پہ پہنچی تھیں, اور وہاں پہ پانی جو ہے فائر بریگیڈ وغیرہ جو تھی وہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی, تو مقامی افراد جو تھے وہ انہوں نے پہنچ کے اس آگ پہ جو ہے وہ قابو ڈالنے کی کوشش کی تھی. جی بہت شکریہ عاطف ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. مقامی لوگ تھے وہ پہلے پہنچے, انہوں نے کوشش کی کہ آگ بجھائیں. اس وقت جو وہاں پہ ریسکیو ورک جاری ہے اس میں فوج کے جوان بھی وہاں پر موجود ہیں, کیونکہ آج جب یہ خبر پتہ چلی لوگوں کو کہ جنید جمشید صاحب بھی جو ہیں وہ اس پلین میں تھے تو بڑا غمزدہ ماحول ہو گیا, سب لوگ دکھی تھے, اور میرے خیال سے چینلز نے بھی کوریج اس حوالے سے زیادہ کی, اس لیے اس پر زیادہ فوکس اب تک نہیں ہو سکا ہے کہ یہ جہاز گرا کس وجہ سے ہے. اس کی انویسٹیگیشن تو یقیناً بعد میں ہوگی, لیکن کوئی پائلٹ کی غلطی تھی, کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ تھا. جو پی آئی اے کے ATR ہیں اس پر پہلے بھی بہت سے لوگ بات کر چکے کہ شاید وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ان کو اڑایا جائے, تو یہ تمام تفصیلات سامنے آنی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے باقاعدہ اس کی, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو کریش ہوئے پلینز ان کی یا تو بہت تاخیر سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کروائی نہیں جاتی, اور اس پہ اس کا جو سارا بلیم ہے وہ اکثر پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ دبئی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فخر عالم صاحب, اور اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سجاد علی صاحب نے. دونوں ہی ظاہر سی بات ہے جنید جمشید صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے. فخر عالم صاحب, بہت ہی دکھی دن ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کا ایک بڑا نام جنید جمشید اب ہمارے بیچ نہیں رہے. جی شہزاد, بالکل پاکستان کی تاریخ میں ایک اور غم بھرا دن, اور آف کورس جنید جمشید کا جو لاس ہے وہ بہت بڑا لاس ہے. میرے پڑوسی بھی ہیں کیونکہ کراچی میں لوگوں کا گھر آمنے سامنے ہے, تو میں کافی ڈسٹرب رہا ہوں اس بات سے جب سے خبر بریک ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جنید جمشید جو ہے وہ پاکستان کے معاشرے کا, پاکستان کی نوجوان نسل کا, ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہمیشہ کے لیے.
اور آج سے 50 سال بعد بھی اگر دل دل پاکستان کہیں پر بجے گا, کہیں پہ پلے ہوگا, تو سب کے ذہن میں جنید جمشید کی ہی تصویر آئے گی. اس کے علاوہ پاپ آئیکن ہونے سے لے کر ایک ریلیجس اسکالر ہونے تک کا جو سفر ہے نا, یہ بھی ایک بہت تاریخی اور بڑی یونیک چیز ہے. اور آئی تھنک کہ پاکستان کی نوجوان نسل بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کو ایک ایسا آئیکن ملا جو کہ حب الوطنی کا جذبہ اور مذہب اور طرف اتنی قربت رکھنے والا اور اس طرح کا سٹینڈرڈ سیٹ کرنے والا نوجوان جو تھا, وہ ایک ایسا شخص جو تھا اس نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل جو ہے. تو وی آر ویری لکی کہ ہم میں سے تھے جنید جمشید, ایک پاکستانی تھے, ایک حب الوطن پاکستانی تھے, ایک اللہ رسول کا پیار رکھنے والے, خدا کا خوف رکھنے والے پاکستانی تھے. اور آف کورس بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ, ہم سب کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور یقین نہیں آ رہا بہت ساروں کو ہم نے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یقین نہیں آ رہا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تو وائٹ چلے سائنس جائیں سے گے. جی, سجاد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ گزارا ہے جنید جمشید بھائی کے ساتھ. کیسا پایا آپ نے ان کو زندگی میں, میوزک انڈسٹری میں؟ یار بس میں اسپیچ لیس ہوں, مجھے کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے تو بہت ہی زبردست ٹائم گزارا ہے, جیسا کہ فخر بھی جانتے ہیں. بعد یہ لوگ فیلڈ میں آئے اور لیکن یہ نئے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنی عزت اور پیار سے ہم لوگوں کے ساتھ سارا ٹریٹمنٹ رکھا, اور پھر ہم نے ٹورز بھی بہت کیے. تو اس وقت بھی جنید کا جو ایک سٹائل تھا وہ ہمیشہ سے پیار کرنے والا, اچھی بات کرنے والا اور ہنس مکھ تھی ہمیشہ. اور ظاہر ہے ہم جیسا کہ ابھی فخر نے کہا ہے کہ کہاں بلایا جا نہیں سکتی ہیں اس طرح کی شخصیت, لیکن اس کے بعد بھی اس نے ایز اے مذہبی اسکالر, ایک دینی اسکالر کے طور پہ اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. میرے خیال میں تو نسل کے ساتھ ساتھ ہر قسم, ہر ایج گروپ کو اپنا فالوور بنایا, اور سب کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ جی صرف میوزک چھوڑ دی تو اب لوگوں کے دلوں سے چلے گئے. وہ میوزک کے بعد بھی لوگوں کے اتنے ہی محترم رہے, بلکہ زیادہ محترم ہو گئے, اور اتنے اچھے اچھے کام کرنے والا. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ یہ سانحہ ہو گیا ہے. باقی یہ کہ پروردگار میں سجاد علی صاحب اور فخر, میں آپ سے دونوں سے, انفیکٹ رضوان صاحب سے بھی بات کروں گا کہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے, گانا گایا اس میں شہرت کمائی, نعت پڑھی اس میں شہرت کمائی, بزنس کیا اس میں کامیاب ہوئے. ان کے بیان جو تھے, مذہبی بیان جب وہ کرتے تھے, وہ لوگوں کے لیے, نوجوان نسل کے لیے بڑی انسپریشن بنی. تو ملٹی ٹیلنٹڈ تھے, اس میں تو کوئی میرے خیال سے دو رائے نہیں ہوگی. ملٹی ٹیلنٹڈ تھے, اور یہ چیزیں انہوں نے ان چیزوں کو کبھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پازیٹیو رکھا ہے. انہوں نے یقیناً, جیسا کہ میں نے اور لوگوں سے باتیں سنی اور لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی آگے, اور کسی کو پتہ نہ چلے, ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایک اچھے دل کا ایک بڑا انسان. بہرحال آرٹسٹ تو جو تھا, لیکن ایک بڑا انسان تھا, اور ایک بڑے انسان تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رضوان صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جنید کا ایک جو بہت خاص بات تھی کہ شہزاد ہی نیور لائڈ. جنید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. جب ہم وائٹل سائنس میں تھے ارلی ڈیز میں, جتنا میں نے وقت گزارا جے کے ساتھ, میں نے اس کو کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, وچ واز امیزنگ ٹو بی آنیسٹ. اور اس طرح کی سچویشنز ہوتی تھیں ہمارے شوبز کی دنیا میں کہ اگر جھوٹ بولنا پڑتا تھا مجبوراً کام لینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے. جے نیور یوزڈ ٹو لائی. سو دیٹ واز سم تھنگ وچ واز ویری بریو آف ہم. ایکچولی وہ بہادر شخص تھا, اینڈ ہی واز اے سپر لیڈر ان دا سینس کہ جب ہم وائٹل سائنس میں تھے, ہر پرفارمنس میں شہزاد, ہم لوگ بہت ماشاء اللہ ایکٹیو تھے ان دا سینس کہ ہم لوگ مہینے کے کوئی 20 شوز کرتے تھے, اینڈ وی شوڈ ٹریول آل اوور دا ورلڈ. ان فیکٹ ایوری ٹائم شہزاد جب بھی ہم اسٹیج پہ چڑھتے تھے تو اٹ واز آلویز دیٹ گریٹ فیلنگ کہ ایک وی ہیو دس انسپریشنل لیڈر لیڈنگ دا بینڈ. ہی واز جسٹ ناٹ اے ووکلسٹ, ہی واز اے کراؤڈ پلر. مطلب جب وہ اسٹیج میں آتا تھا نا, اسٹیج پہ آتا تھا, گاتا نہیں تھا, بس آتا تھا اسٹیج پہ نا, تو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے.
اور اس وقت جب گا رہے تھے تب بھی کراؤڈ کو پل کرتے تھے, اپنے بیان جب دیتے ہیں مذہبی بیان اس میں بھی لوگوں کو پل کرتے تھے, اور ابھی بھی چترال جو ہے وہ اسی کام سے گئے تھے کہ دین کا کام جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. ایک کلپ کچھ عرصے پہلے کا ہے, یہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہے. جنید جمشید صاحب موت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی. وہ کیا کہہ رہے تھے سنیے. ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. ہاں, کہ جب ہم یہاں سے جائیں, میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. یہ ان کی خواہش تھی کہ انسان کو ایک خوبصورت موت ملے. اور 2 دن پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا, کیونکہ پچھلے 10-12 دن سے وہ چترال میں تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا میں جنت ہے تو وہ چترال ہے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ اللہ کے کام سے آیا ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں, دوستوں کے ساتھ ہوں. تو یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا کہ اگر دنیا میں جنت ہے تو وہ چترال ہے, اور اسی حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی وہ بیان کیا تھا انہوں نے مسجد میں, اور وہاں سے باہر آئے تھے. تو خوبصورت موت کے خواہش مند تھے, اور میرے خیال سے ان کی یہ خواہش جو ہے آج پوری ہوئی ہے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. اس سال یعنی کہ سال 2016 میں 4 بڑے نام, 4 مشہور پاکستانی جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اس سال میں ہم نے دیکھا امجد صابری صاحب کو قتل کیا گیا, اس کے بعد عبدالستار ایدھی صاحب, کرکٹر حنیف محمد صاحب, اور آج جنید جمشید صاحب بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. فخر عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر عالم صاحب, ابھی میں نے جو سوال کیا تھا رضوان صاحب سے اور سجاد علی سے کہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت تھی, جو کام بھی کیا, جس فیلڈ میں بھی گئے وہاں پہ انہوں نے ایکسل کیا اور شہرت حاصل کی اس فیلڈ میں. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جنید ایز اے پرسنالٹی, ان کا سٹیچر ہمیشہ سے جنید کا جو تھا وہ بڑا خاص تھا, بڑا یونیک تھا, ہمیشہ سٹینڈ آؤٹ کرتے تھے جہاں پہ بھی ہوتے تھے. بڑی دفعہ میں نے ان کے ساتھ 3 نارتھ امریکن ٹورز پہ میں جنید کے ساتھ گیا ہوں, یورپین ٹور پہ بھی گیا ہوا ہوں. تو جب آپ ٹور پہ جاتے ہیں تو 2-2 مہینے آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, تقریباً ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں, ہوٹل میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, صبح ناشتے کی میز پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو بڑی یادیں میری جنید کی, اور میں نے چونکہ وہ والا جنید بھی دیکھا ہوا ہے اور اس والے جنید کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا, اور پھر اب یہ والے جنید جمشید کیونکہ میرے پڑوسی ہیں, میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں کراچی میں, بالکل ہم لوگوں کا گھر آمنے سامنے ہے بالکل. تو یہ جو پوری ٹرانزیشن ہے جنید کی, میں نے وہ بھی دیکھی, پورا اس کا وہ بھی دیکھا, اور میں ان کو تنگ بھی کیا کرتا تھا. ابھی حال ہی میں ہم لوگ دونوں ایمریٹس کی فلائٹ پہ تھے, جہاز میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, جہاز میں ہی گپ لگ رہی تھی, تو میں اس کو ایسے ہی چھیڑا کرتا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب, مولانا یار ابھی آپ مجھے لیکچر نہ دیجیے گا, یا میں اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھ لیا کرتا تھا اس کو تنگ کرنے کے لیے آف کورس. تو میرے خود کے لیے آئیکونک تھے, چونکہ جب میں نے اپنے میوزک کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت آلریڈی وائٹل سائنس جو تھا وہ ہمارے لیے ایک پیڈسٹل پہ ہیروز کا درجہ رکھتے تھے. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ میں نے جب شروع کیا تو اسی وقت میں نے ان کے ساتھ بڑی دفعہ اسٹیج شیئر کیا اور بڑا وہ کیا. سو یس, یونیک پرسنالٹی, جو بھی کیا, اتنا بڑا برانڈ انہوں نے بنایا اپنا جے ڈاٹ کے نام سے, اتنا انہوں نے اپنے ہمارے ساتھ اس وقت میوزک ٹیسٹ کرکٹر, فارمر ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. مشتاق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا زیادہ گہرا تعلق اس وجہ سے تھا کہ آپ کرکٹر تھے, وہ ایک میوزیشین تھے, یا بعد میں ہوا ہے ایک تبلیغی تعلق جس کو کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ہم اللہ کی ہی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, اور اللہ جب جس کو چاہے جس طرح چاہے بلا سکتا ہے. جی کوئی شک نہیں. ہمارا تعلق جو بنا ہے, میں کرکٹ میں جب اوبیسلی کھیلا کرتا تھا تو یہ ان کو شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا, اور پھر تھوڑا تھوڑا اللہ کی مہربانی سے ہمارا تبلیغ کے سعید انور کی وجہ سے, انضمام کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پاس ملنے لگے, مولانا طارق سے صاحب سے اور جنید جمشید سے. تو یہ موٹیویٹ بات کیا کرتے تھے ہم سے, مجھ سے کافی موٹیویشن کرتے تھے, مجھ سے بڑے قریب تھے باقی کرکٹروں کے, اور بڑی کھل کے بات کر لیتے تھے مجھ سے, مجھے بتا دیا کرتے تھے
اکثر یہ جو جب ہم اس طرف دین کی طرف جاتے تھے تو ان کا سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھو مشتاق، کبھی کسی کو جج نہ بننا، کبھی کسی کے بارے میں رائے مت قائم کرنا، کسی کو الٹا سیدھا کام کرتے دیکھو یا کسی کی حرکت اچھی نہ لگے، کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے تو کوشش کرنا کہ اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دو تم، کیونکہ اللہ تمہیں تمہارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دے گا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب یہ باتیں کرتے تھے نا۔ ویسے بھی جیسے آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے بندے تھے کہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے منہ سے میں نے یہ بات نہیں سنی، میں خود بھی اس کا وٹنس ہوں کہ کبھی سے کسی کے پیچھے کبھی کسی کی برائی کی ہو، اخلاق انتہائی زبردست۔ مگر کیا کرتے تھے، یہ بات ہمیشہ اکثر کیا کرتے تھے ہم سب سے، تو کامیابی ناکامی کا معیار یہ دنیا نہیں ہے۔ سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو لوگوں میں خوش ہو، جس کو لوگ یاد رکھیں، لوگ جس سے پیار کریں۔ اور یہ اپنا ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ انسیڈنٹ ہوا کہ میں ان کے ساتھ ایک جماعت میں نکلا ہوا تھا 3 دن لگانے، تو ہمارے پاس ٹائم کا تو ہوتا تھا، تو میں 3 دن لگانے گیا ایک مسجد میں، تو کافی رش ہوتا تھا کیونکہ کرکٹرز بھی اکٹھے ہیں، یہ بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ تو جب ایک دم دیکھا رش پڑا ہوتا ہے تو کئی دفعہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے لوگ بہت پیار کرتے ہیں، تو پھر پیار کرتے کرتے کئی دفعہ لوگوں کا رش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جب یہ تھکے ہوئے آتے تھے مسجد میں لیٹتے تھے تو آ کے لوگ کہتے تھے کہ جنید بھائی ابھی آدھے گھنٹے کے لیے کسی کی طرف جانا ہے اور وہ سے جا کے نا اللہ کی بات کرنی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں آپ، تو ایک دم اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ انسانیت سے محبت جو کہتے ہیں، اور وہ محبت کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے بیچ میں۔ آئی تھنک یہ چیز اس کو سمرائز کر دیتی ہے کہ انسانیت سے محبت تھی۔ مشتاق احمد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں ایک دفعہ اس کو دہرا دوں گا کیونکہ آج جنید جمشید صاحب کے علاوہ بھی افراد جو اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مشتاق صاحب آپ سوری جی ایک پیغام میں دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آج کل ہو رہے ہیں نا، میں آپ کے پروگرام کے توسل سے اور اپنے دوست بھائی کے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں جوید بدر کو، انہوں نے ان کو تنقید کی، کافی تنقید کی، ان کے بارے میں رائے قائم کی، وہ میرے بردر ان لا بھی ہیں، ان کو تنقید میڈیا پہ کی، ایک دفعہ آگے سے انہوں نے نیگیٹو جواب نہیں دیا۔ تو پیغام یہ ہے میرا آپ کے پروگرام کے توسل سے کہ جنید بھائی تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں ان کے اس روح کو ثواب دینے کے لیے کہ ایک تو اللہ ان کے درجات اور پورے جہاز والوں کے درجات کو بلند کرے، وہ اللہ کو پیارے، ان کے اہل و عیال کو صبر عطا فرمائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جنید بھائی کے اس جانے پہ ہم ساری نیت کرتے ہیں، ہم سارے، میں سب سے پہلے کرتا ہوں نیت کہ ہم اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں پہ اور ساری دنیا سے محبت کریں گے۔ یہی پیغام جنید بھائی دیا کرتے تھے، یہی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مشتاق جوائن کرنے کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان 47 لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے دعا گو بھی ہونا چاہیے، ان کی فیملی کے لیے بھی دعا گو ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنید صاحب جو ہے ایک مشہور شخصیت تھے، ٹی وی پرسنالٹی تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، ہم جانتے تھے، اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان باقی لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کہ اس جہاز میں تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، جانا پہچانا نام، اینکر ہیں زبردست ARY پر۔ بہت بہت شکریہ وسیم جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے آپ کے لیے بڑا ایموشنل دن ہے، آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، آپ رمضان ٹرانسمیشن ان کے ساتھ کرتے تھے، اور میں ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے میں کچھ کلپس بھی ابھی دکھاؤں گا، تو اس پروگرام کے بعد مجھے جنید بھائی نے کہا کہ تم رمضان ٹرانسمیشن کرو، وسیم بدامی جیسے کرنا شروع کر دیا، اس وقت ایک ہی آپ کا وہ ہوا تھا رمضان ٹرانسمیشن، اس کو فالو کرو، رمضان ٹرانسمیشن کرو، اس میں بڑا تم کامیاب ہو گئے، بڑی تعریف آپ کی بھی کر رہے تھے وہ۔ شہزاد بھائی آج ایک بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، ویسے ظاہر ہے جو بھی گیا ہے وہ اپنی ماں کا لال تھا اور سب کا افسوس ہے۔ جنید بھائی جو کہ پورے پاکستان کے دل کے بہت قریب تھے، ان کی بات کر رہے ہیں زیادہ۔ میں صبح سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی، اور یقین جب یہ الفاظ مجھے تو میری زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، شارٹ آف ورڈز ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ جہاں وہ گئے، ہم ٹرکی گئے ایک مارننگ شو کے لیے، وہاں انہوں نے ان اینکر کو بھی یہی کہا کہ بھائی، انہوں نے اتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا بھائی کیا یہ دین جو ہے وہ صرف ہم داڑھی والوں نے کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نہیں بھائی، دین میں بات کرنے کا سب کو حق ہے، آپ کو اپنی ریسرچ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ جتنی بات کر سکیں سب کو کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی طرف آنا چاہیے۔ ایک ایسا آدمی جس نے دینی حوالے سے بات کریں تو تمام فرقوں کو قریب لانے میں پورا بھرپور کردار ادا کیا، اور پھر باقی حوالے سے بات کریں تو تمام جتنے بھی مختلف فیلڈز ہیں، شوبز اور سنگنگ سے لے کے علماء تک، ان سب کو قریب کرنے والا اور یونائٹ کرنے والا آدمی۔ اور آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ اس کی زندگی کی میں نے کیا دیکھی، سب سے بڑی خواہش کیا تھی، یقین مانے شہزاد، جس خواہش کی انہوں نے بار بار اظہار کی وہ یہ
کہ ان کی زندگی کام آ جائے اس امت کو جوڑنے کے لیے, یہ فرقہ وارانہ معاملات اور یہ تفرقہ ختم کرنے کے لیے ان کی زندگی کام آ جائے, یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی. اور مجھے بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بہت پسند ہوگا روزہ محشر وہ آدمی جو اللہ کے نبی کی امت میں جوڑ پیدا کرے گا. اور میرے خیال سے آپ کا پروگرام اس کی ایک مثال تھا. تمام مسلک کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, کبھی ہم نے کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں سنی, نہ جنید جمشید صاحب نے کبھی ایسی کوئی بات کی جس سے کسی شخص جس کا عقیدہ مختلف ہو اس کا دل دکھا اس بات سے. اور شہزاد یقین مانیے کہ میں تو چونکہ ظاہر 30 دن 24 گھنٹے ہم لٹرلی ساتھ ہوتے تھے, ٹرانسمیشن میں 10 سے 12 گھنٹے, اور پھر ہم اپنے آفس میں ہی, ہمارا اپارٹمنٹ تھا ساتھ ہی, ہمارا اپارٹمنٹ جہاں ہم رہتے تھے, تو ہم 24 گھنٹے ہی ساتھ ہوتے تھے. تو بندے کا مزاج جانچنے کے لیے یہ وقت بہت ہوتا ہے, 5 سال تک 30 دن 24 گھنٹے. میں نے کبھی آف کیمرہ بھی انڈائریکٹلی بھی, ڈائریکٹلی چھوڑ دیجیے, انڈائریکٹلی بھی کسی مسلک کے خلاف 0.01% بھی, اور یہ ساری باتیں میں غلطیاں کہہ رہا ہوں, کوئی اس میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, 0.01% بھی کسی مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں سنی. وہ آف دا ریکارڈ بھی یہی رائے رکھتے تھے جو آن ایئر کہتے تھے کہ یار سارے قابل احترام ہیں, سب کا احترام ہونا چاہیے, پتہ نہیں اللہ کے نبی کے نزدیک کون سا قریب ہو, اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہیے, دوسرے کا چھیڑنا نہیں چاہیے, بس کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کسی کے بڑوں کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے. سیدھی سیدھی باتیں وہ آف دا ریکارڈ بھی یہی باتیں کرتے تھے. آج جو حادثہ پیش آیا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی اللہ کی. ہم سب مس کریں گے, آپ شاید زیادہ مس کریں کیونکہ آپ کا بڑا قریبی ساتھ تھا ان سے, اللہ آپ کو بھی ثابت ہے. بہت بہت شکریہ وسیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جس کا میں ذکر کر رہا تھا, ایک پروگرام ہم نے یونیورسٹی میں کیا تھا, میرے خیال سے لائف کا بڑا بہترین پروگرام تھا, اور جو اسٹوڈنٹس کا رسپانس تھا وہ بڑا زبردست تھا. میں چاہوں گا اس کی چند جھلکیاں جو ہے اس پروگرام کی میں آپ کو دکھاؤں گا. جنید بھائی ریکویسٹ ہے آپ سے نعت کی. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے, فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی, اس عمل پہ استقامت کیسے آئے؟ اس عمل پر استقامت کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے, ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ضرورت ہے جو آپ کی زندگی کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنے ہیں. اگر یہ موبائل اس کو روزانہ چارجر لگتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا, جس دن اس کو ایک دن چارجر آپ نہیں لگائیں گے یہ تھوڑے دنوں کے بعد بند ہو جائے گا. زیادہ تر موسمی مسلمان ہو گئے نا, رمضان ہو گئی, حج کا مہینہ ہو گیا, اس میں ہمارا اسلام اندر سے جاگ جاتا ہے اور پھر جو ہے ہم واپس بیک ٹو زیرو. ویسے تو شہزاد بھائی اگر ایسا بھی ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے. ہاں اللہ کو تو یہ بھی پسند ہے کہ اس کو خیال ہی آ جائے اس کو, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, جو بار بار گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہے. Sir, what particular thing motivated you to come fully towards Islam, leaving that field? شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا مجھے کہ جنید صاحب وہ اسلام لانے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیں. مجھے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, ابھی میں اس کو کہتا ہوں میں مسلمان تو تب بھی تھا. جی جی یہی میری مراد ہے, یہی میری مراد ہے. پروگرام کا اختتام جو ہے وہ دل پاکستان کا. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان, دل دل پاکستان. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جس انٹرویو کے کلپس ہم نے آپ کو دکھائے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یہ ہم نے یونیورسٹی میں کیا تھا, اس کے بعد وہ بہت مرتبہ کہتے رہے اس طرح کے اور پروگرام کریں گے. ایک دفعہ پلان بھی بنا بٹ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. بڑا زبردست پروگرام تھا, اور آخر میں دل دل پاکستان جو انہوں نے گایا
یہ گانا وہ ایون جب وہ آ گئے تھے, مذہبی رجحان ان کا بڑھ گیا تھا, تب بھی کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے دل دل پاکستان, اور دل دل پاکستان والا میجک کبھی واپس کریٹ بھی نہیں ہو سکا, نہ وائٹل سائنس کر سکی نہ کوئی اور کر سکا. پتہ ہے شہزاد, یہ ون ونڈر ہٹ ہوتا ہے. یہ گانا بنا جب اچھے ٹائم پہ بنا, اور اس کی ٹائمنگ بالکل کریکٹ تھی. اور if this song was sung by somebody else apart from Junaid, for example, اگر جے نے یہ گانا نہ گایا ہوتا تو believe it or not یہ اتنا ہٹ نہیں ہونا تھا. اچھا, بیکاز دیکھیں میں آپ کو جو مطلب میرا کہنے کا یہ کہ جنید, میوزک آپ اسائڈ رکھیں, ٹھیک ہے, ریلیجن کو اسائڈ رکھیں, جنید کا جو کیریکٹر اٹ سیلف تھا نا, پرسنالٹی, دیٹ واز ویری پاورفل, واز جسٹ ٹو اسٹرانگ. اور جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتا تھا. فار ایگزامپل وہ ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھا, ہی واز ویری گٹسی, کریجس تھا. مطلب کام کرنا ہے, جس طرح بزنس میں گیا کرنا ہے, ہی وینٹ فار اٹ اینڈ ہی واز سکسیسفل. ہاں, انہوں نے کچھ بولڈ ڈیسیژنز کیے ہیں, مطلب میوزک چھوڑ کے وہ جو ٹرانزیشن ہے, ہاں ایگزیکٹلی, جس میں آپ ایک شہرت, فیم, پیسہ, یہ سب چھوڑ کے ٹرانزیشن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں. اینڈ آئی تھنک دس از اے گفٹ فرام گاڈ. یہ ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا. اینڈ جہاں تک دل دل پاکستان کی بات ہے, وہ اس نے گایا, صحیح ٹائم پہ گایا, ہی سینگ اٹ, اٹ واز اے سپر ہٹ سانگ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دل دل پاکستان ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 86 میں ریلیز ہوا تھا, 86 ٹل ٹو ڈے اس کی جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اٹ نیور وینٹ ڈاؤن یا کنسسٹنٹ نہیں رہا. نئی جنریشن ہے, نئی نسل ہے, وہ بھی اب سنتی جا رہی ہے, اس کو آگے بڑھا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے ہمارے ہی چینل پہ انہوں نے جب یہ گانا گایا تھا تو بڑے جذباتی ہو گئے تھے. اس میں یہ سوال بھی ہوا تھا, ندیم ملک صاحب سوال کیا تھا کہ کوئی پچھتاوا ہے, کوئی ریگریٹ ہے, آپ میوزک انڈسٹری چھوڑ کے جو ہے ایک مذہبی اسکالر بن گئے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, سنیے. کبھی کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوا درمیان میں کہ وہ دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ریگریٹ, اتنا خوش ہوں کہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. چھوڑ دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل دیکھیے, نیکی جب کریں گے شروع میں مشکل لگے گی, رزلٹ اس کے سپر ڈوپر ہوں گے. برائی جب کریں گے آسان لگے گی, رزلٹ تباہ کن ہوں گے. یہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں. میوزک میں نے چھوڑی کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا دل کہتا ہے مجھے کہ اس وقت ایک دل دل پاکستان گایا تھا, ٹھیک ہے, آج میرا پھر دل کرتا ہے. 27 سال ہو گئے, کسی اور نے کچھ بنایا ہی نہیں, دل کرتا تھا پھر کوئی قومی نغمہ ہو, چلو چھپ کے سن لوں, دل خوش کر لوں, میرے ملک کے لیے کچھ بنا. اب دل کرتا ہے ایک اور بنا دوں کوئی قومی نغمہ پھر سے. تو اگر یہ دل کرتا ہے تو آج اسی پروگرام میں دل دل پاکستان اگر پڑھ دیں تو بڑا اچھا ہو جائے. ایسی زمین اور آسمان ان دل دل پاکستان گاتے گاتے جذباتی ہو گئے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے لیے محبت تھی. فخر عالم صاحب دونوں چیزوں کا جواب دے دیں کہ یہ دل دل پاکستان والا میجک پھر کبھی کریٹ نہیں ہو سکا, اور دوسرا آپ کے لیے سب سے زیادہ انسپائرنگ چیز کیا رہی جنید صاحب کی لائف اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو؟ کورس ایک تو یہ کہ بالکل دل دل پاکستان رہا, تھا, ہے اور رہے گا, اور جب بھی رہے گا تب جنید کا ہی نام جو ہے وہ سب کو یاد آئے گا. اور جیسا کہ سب دوستوں نے بولا, مہمانوں نے بولا, بڑی آئیکونک پرسنالٹی تھی, اس کو مطلب بھول تو ہم سکتے نہیں ہیں. اور میرے لیے انسپریشن خاص طور پہ ریسنٹلی جب جنید نے صفائی کی ایک مہم چلائی تھی کراچی کے اندر, وہ میرے لیے بڑا ایک انسپائرنگ مومنٹ تھا. میں آبویسلی اسی ٹرانزیشن سے تو واقف تھا ہی. اس نے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیا تھا, میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ وہ اپنا تم نے آنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں نے کہا جی بالکل آؤں گا یار, ڈیفینیٹلی آئی لک فارورڈ ٹو اٹ. تو اینڈ آئی واز ویری انسپائرڈ بٹ بائی دی انیشیشن دیٹ ہی ہیڈ ڈن, جو انیشیٹو اس نے لیا اس چیز کے حوالے سے. جینوئنلی میں نے ایکچولی یہ دیکھا کہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے محبت جو تھی وہ بڑھ رہی تھی جو وقت گزر رہا تھا, اور وہ نیشنل ایشوز کی باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا. صرف آئیڈیالوجیکل باتوں تک نہیں محدود تھے,
صرف دین اور اسلام کی بات نہیں بلکہ سویلائزیشن کی امپرومنٹ کے لیے، معاشرے کی امپرومنٹ کے لیے، کمیونٹی کی امپرومنٹ کے لیے، انسانیت کی امپرومنٹ کے لیے جو تھا وہ میں دیکھتا تھا. جب میں ملتا تھا، جب بھی کوئی ایکسچینج ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آبویسلی ہی واز لیفٹ اے بگ مارک. ہماری تاریخ میں ایک مطلب جنید جمشید ایک نام ہے، شاید بہت سارے سیاست دانوں کا، بہت سارے 2 ٹکے کے ممبران اسمبلی کا جو ہے وہ نام نہ رہے گا تاریخ میں، مگر جنید جمشید کا، امجد صابری کا، عبدالستار عیدی کا یہ نام یقینی طور پہ رہیں گے ہماری تاریخ کا حصہ. یہ آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے کہ اس دوران میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا جب وہ کراچی اس کچرا صاف کرنے والی مہم میں تھے، اور جیسے رضوان ابھی بتا رہے تھے کہ پرسنالٹی تھی، اور جب وہ آئے سڑکوں پہ نکلے کراچی کی کچرا صاف کرنے کے لیے تو اتنا اس کا امپیکٹ تھا کہ چیف منسٹر خود آئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ صاف کریں گے، ہم اس مہم میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، کراچی کا کچرا ہم صاف کریں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ خود بھی جہاز اڑاتے ہیں، پائلٹ ہیں فخر عالم صاحب، اس میں باقی بھی جو جانیں گئی ہیں، اب اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہے یا پائلٹ پہ بلیم ڈال دیا جاتا ہے. امید کر سکتے ہیں ہم کہ انویسٹیگیشن ہوگی پراپر؟ اس کا جواب شہزاد تو جو کرتے ہیں وہی دے سکتے ہیں. میں دیکھیں، ہم چونکہ جنید کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ یاد رہے کہ اس جہاز میں آج صرف جنید جمشید نہیں بلکہ 42 لوگ اور بھی جو تھے، خاندان اور بھی جو ہے متاثرہ ہیں، تو سب کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر سول ایویشن اتھارٹی نے جو ہے کبھی بھی وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن پبلک نہیں کرتی. آج تک ہمیں نہیں پتا ایئر بلو کا جہاز جو ہے وہ مرگلا ہلز میں، اس کے اوپر ادھر بھی پائلٹ ایرر کہہ کے بات کو رفع دفع کر دیا گیا تھا. بھوجا ایئر لائن کا جہاز پنڈی میں گرا تھا، اس کو بھی پائلٹ ایرر کہہ کے جو ہے وہ رفع دفع کر دیا گیا تھا. تو اکثر پائلٹ کے اوپر اس لیے ڈال دیا جاتا ہے چونکہ پائلٹ زندہ ہی نہیں ہوتا. تو جو بندہ رہا ہی نہیں دنیا میں تو اس کے پیچھے اب آپ کیا کریں گے، اس کو کیا سزا دیں گے یا کیا اس سے وہ سوال کریں گے. فخر عالم صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس وقت پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں شاید کچھ تفصیلات بتائی جائیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس پلین کریش کی. بہت بہت شکریہ آپ کا فخر عالم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رضوان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اس مشکل وقت میں آپ ہمارے اسٹوڈیوز آئے اور جنید جمشید بھائی کے حوالے سے بات کی. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. پروگرام سے اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ.